شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میرے ماموں کے لیے بہت دعائیں کی، میری فیملی کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہت دعائیں کی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں شکیلہ کہتی ہیں، میں ریاست بہاولپور کی رہنے والی ہوں۔ آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2016 میں ہم لوگوں نے اپنا گھر بنایا۔ ہم لوگوں کا گھر جیسے ہی تعمیر ہوا ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی ہم لوگوں کے جو گھر تھے اس میں بھی پینٹ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ابھی جو ونڈوز تھیں ان کے آگے باقاعدہ وہ جو لکڑی کا فریم لگتا ہے، ابھی وہ ویسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف جیسے ایک سٹرکچر ہوتا ہے ونڈو کا وہ تھا۔ ابھی گرلز بھی لگنی تھی، تو ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ دروازے وغیرہ لگ گئے ہیں، باقی سارا کام ہو گیا، تو جو کام رہ گیا وہ ہم لوگ بھی اپنے گھر میں شفٹ ہو کر تو ہم لوگ کرواتے رہیں گے۔ ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ بالکل کارنر والا گھر تھا، اور اس کی بیک سائڈ پر بھی ایک خالی پلاٹ تھا، اس کی تینوں سائڈوں پر خالی پلاٹس تھے، اور ایک گلی تھی جہاں پر وہ ایک دوسرا گھر بنتا تھا۔ بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، گاؤں کا حصہ ہے وہ سارا۔ ہم لوگوں کے گھر کے آگے سے ایک لمبی سڑک گزرتی ہے، اس سڑک کے دونوں طرف کھیت کھلیان ہیں، اور ایک کونے پر ہم لوگوں کا گھر، اور جو ایک حصہ ہے جس سائڈ پر ہم لوگوں کا گھر ہے سڑک کے اسی کونے پر ایک پرانا گورنمنٹ سکول بھی ہے، جس سکول کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہ سکول اسیب زدہ ہے۔ وہاں پر جنات ہیں، وہ جنات لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ سکول کے بچوں کے ساتھ تو جو ہوتا ہی تھا، اس کے علاوہ جب وہ سکول بند ہو جاتا تھا تو وہاں پر کوئی بھی چوکیدار یا اس کی فیملی وہاں پر نہیں رہ سکتے تھے۔ حالانکہ وہاں پر چوکیدار کے رہنے کے لیے باقاعدہ سکول میں ایک کوارٹر بھی بنایا گیا تھا کہ وہاں پر سکول کی دیکھ بھال کے لیے چوکیدار اور اس کی فیملی رہ سکے۔ شروع میں وہاں پر 1 سے 2 دفعہ چوکیدار نے رہنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر اس کے بعد سبھی گاؤں والوں کو اس نے یہ بتایا کہ یہاں پر رہنا ناممکن ہے۔ رات کے ٹائم جب بھی ہم لوگ اپنے کوارٹر میں ہوتے ہیں ہمیں سکول میں سے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، سکول بیل باقاعدہ بجتی ہوئی ہم لوگ بھی سنتے تھے۔ شروع میں ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ سکول بیل چوکیدار کے بچے بجاتے ہوں گے، بچوں کو عادت ہوتی ہے شرارت کرنے کی، لیکن وہ چوکیدار کہتا تھا ہم لوگ تو ڈر کے مارے اپنے کوارٹر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ کبھی چیئرز گھسیٹنے کی آواز آتی تھی، دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز آتی تھی، اور چوکیدار کی جو بیوی تھی باقاعدہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر چلتے پھرتے کچھ لوگ بھی دیکھے تھے جو آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ وہ کہتی تھی زیادہ تر ان میں نوجوان لڑکیاں نظر آتی تھیں جو ان کلاس رومز میں گھومتی پھرتی تھیں، کبھی چھوٹے بچے ہنستے کھیلتے تھے۔ جب یہ واقعات بڑھنے لگ گئے تو چوکیدار نے وہاں پر رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس سکول میں رات کے ٹائم کوئی بھی چوکیدار نہیں رہتا تھا۔ اسی سڑک پر ہم لوگوں کا بھی گھر تھا، تو ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میرے دونوں بھائی جو تھے وہ ڈرائنگ روم میں سو رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بھی ڈرائنگ روم کی جو ونڈوز تھیں ان کے آگے کوئی بھی گرل یا گلاس نہیں لگا ہوا تھا، بس وقتی طور پر ہم لوگوں نے آگے کچھ کرٹنز لگا دیے تھے کہ باہر سے نظر نہ آئے، اور رات کے ٹائم جیسے وہاں پر سونا ہوتا تھا اس لیے۔ ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے ہمیں وہاں پر شفٹ ہوئے۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے ہمیں رات کے ٹائم اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چلتا پھرتا ہے گھر میں۔ پہلے ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید اپنے ہی گھر کے فیملی ممبرس ہوں گے، کبھی کسی کی آنکھ کھل بھی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا یہ سمجھ کر کہ شاید ہم لوگ خود ہی ہوں گے۔ لیکن جب چوتھی رات تھی ہمیں اپنے اس گھر میں، رات کا ٹائم ہوا تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میرے بھائی کی آنکھ کھلی۔ میرے بھائی کو واش روم میں جانا تھا۔ ہم لوگوں کا جو واش روم تھا وہ ہم لوگوں کے صحن میں تھا، اٹیچ واش روم نہیں تھا۔ تو بھائی کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میری کھڑکی پر کوئی کھڑا ہے،
باقاعدہ کسی نے پردہ اٹھایا ہوا تھا اور جو کرٹن تھا وہ کسی نے اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں۔ جیسے بھائی کی آنکھ کھلی، بھائی چارپائی پر بیٹھے تو وہ پوچھنے لگے کہ باہر کون ہے؟ تو جس کسی نے بھی وہ پردہ اٹھا کر کوئی اندر جھانک رہا تھا اس نے وہ پردہ چھوڑ دیا۔ بھائی بہت زیادہ ڈر گئے، فوراً سے دوسرے بھائی کو جگایا اور یہ کہا کہ یہاں پر کھڑکی کا پردہ کوئی اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اب جو میرے دوسرے بھائی تھے وہ بہت زیادہ بہادر تھے، وہ بالکل بھی نہیں ڈرتے کسی چیز سے۔ انہوں نے فوراً سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، جب باہر جھانک کر دیکھا باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ جیسے گھر کے تینوں سائڈوں پر خالی پلاٹس ہیں تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ دونوں بھائی باہر نکلے اور چاروں طرف دیکھ کر آئے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جو کوئی بھی تھا وہ اتنی جلدی کیسے اور کہاں غائب ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھائی نے میرے دوسرے بھائی سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ واپس آ گئے، آ کر اپنے کمرے میں سو گئے۔ صبح یہ بات بھائی نے سب گھر والوں کو بتائی۔ ہم لوگ بھی خاصے پریشان ہو گئے اور ہم لوگوں نے بھی بتایا کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باہر کوئی چلتا پھرتا ہے، اور 1 سے 2 دفعہ ایسا بھی لگا جیسے سیڑھیوں سے باقاعدہ کوئی اترتا اور چڑھتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ لوگ ہوں۔ بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید باقی گھر والے ہوں، ابو ہوں شاید۔ خیر اب یہ واقعات بڑھنے ہی لگ گئے۔ ابھی ہمیں اپنے اس گھر میں 10واں 11واں دن تھا۔ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی۔ ہم تینوں بہنیں جو تھیں وہ ایک روم میں سوتی تھیں، امی ابو ایک روم میں ہوتے تھے۔ میری آنکھ کھلی اور میں کچن میں پانی پینے کے لیے جا رہی تھی۔ ہم لوگوں کا جو کچن تھا وہ بھی صحن میں ہی تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو کچن کے ساتھ ہی بالکل سیڑھیاں تھیں ہم لوگوں کی۔ کافی ہم لوگوں نے بڑی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں 3 سے 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے اسٹیپ وائز بیٹھی ہوتی ہیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، ایک دم سے میں نیند سے اٹھی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کے برآمدے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے اس لائٹ میں باقاعدہ 3 سے 4 عورتوں کو بیٹھے دیکھا اور ان کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وائٹ کلر کی کوئی لائٹ ہوتی ہے۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے شور مچا دیا۔ میری چیخو پکار سن کے سب گھر والے جاگ گئے۔ میں وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، میری اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں واپس کمرے میں جا سکوں۔ سب گھر والوں نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ ابھی سیڑھیوں میں 3 سے 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بالکل اسٹیپ وائز، جیسے ایک آخری سیڑھی پر تھی، دوسری اس کے اوپر والے اسٹیپ پر تھی، اس طرح سے وہ 4 تھیں جو میں نے بیٹھی دیکھی۔ ابو فوراً سے اوپر گئے۔ ہم لوگوں کے گھر میں اپنے ویپنس بھی ہوتے تھے، پسٹل لی ابو نے، ابو فوراً اوپر گئے۔ جا کر دیکھا اوپر کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم لوگوں کا گھر کافی زیادہ اونچا بنا ہوا تھا، وہاں سے کوئی نیچے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اب بہت زیادہ پریشانی بن گئی کہ ایک دم سے کیا ماجرا شروع ہو گیا، ہم لوگوں نے تو نیا گھر بنایا ہے، پھر یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں دن بدن۔ اب ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہم لوگ اکیلے نہیں سو سکتے تھے۔ مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں کے جو امام صاحب تھے ان کے پاس گئے، دم کروایا۔ وہی جو امام صاحب تھے ان سے ساری بات کی کہ ابھی نیا گھر ہم لوگوں نے بنایا، تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا شروع ہو گیا، یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ پھر امام صاحب جو تھے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے پورے گھر کو دیکھا، پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گھر کے جو سراؤنڈنگ کا حصہ ہے، یعنی جو ہم لوگوں کے گھر کے آس پاس کی جو خالی جگہیں تھیں، جو پلاٹ تھے، جو کھیت کھلیان تھے، وہاں پر بے تحاشا جنات تھے، اور وہ سارے جنات جو تھے اسی اسکول سے ریلیٹڈ تھے، اور وہ اس ہر جگہ پر گھومتے پھرتے تھے۔ وہ مخصوص ہم لوگوں کے گھر کے جنات نہیں تھے، یا ہم لوگوں کے گھر میں وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ گھومتے پھرتے آزاد جنات تھے۔ تو وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے تھے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد اس جگہ پر گھر بنا اور ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے۔ پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائیں، 7 دن لگاتار سورۃ بقرہ لگائیں اور ختم نیاز دلوائیں، تو انشاءاللہ یہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی، ہم لوگوں نے ختم دلوایا، نیاز دلوائی، 7 دن لگاتار سورۃ بقرہ لگائی اپنے گھر میں، تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد یہ معاملات نہیں ہوئے۔ لیکن جن دنوں میں یہ معاملات ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والے دن تھے ہم لوگوں کے لیے، کہ دن کے ٹائم بھی ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا، باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کوئی سامنے سے بھاگ کر گزرا ہے، باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شکیلہ آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کری ہے انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کے ایک فیملی فرینڈ تھے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔
ان لوگوں کی فیملی کے ہی ایک فرد کی کہانی ہے جو کہ پیٹرول پمپ پر کام کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کا جو پیٹرول پمپ تھا وہ آبادی سے دور تھا، ہائی وے پر تھا، اور آبادی جو تھی وہ کافی زیادہ دور پڑتی تھی۔ یہ پیٹرول پمپ ایسی لوکیشن پر تھا کہ اگر ہائی وے پر کوئی گاڑی ہو، اس کو پیٹرول کی ضرورت ہو تو وہاں پر پیٹرول ہونا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں پر کام کیا کرتے تھے۔ دن بھر تو ہائی وے پر بہت زیادہ رش ہوتا تھا، رونق ہوتی تھی، لیکن شام کے ٹائم جب رات ہو جاتی تھی تب اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر پیٹرول پمپ پر باقاعدہ ہم لوگوں کے لیے ایک کیبن بھی بنایا گیا تھا جہاں پر ہم ورکرز رات کے ٹائم ریسٹ کر لیا کرتے تھے اور اپنی ٹائمنگ کے مطابق ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ 3 لوگ تھے جو اس رات کو وہاں پیٹرول پمپ پر موجود تھے۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کافی دیر ہم لوگوں نے انتظار کیا۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ اب کسی کے آنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، کافی زیادہ رات ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ جا کر اپنے کیبن میں آرام کر لیتے ہیں۔ ہم تینوں جو لوگ تھے اپنے کیبن میں جا کر لیٹ گئے۔ میرے ساتھ کے جو 2 ساتھی تھے ان لوگوں کو نیند آئی ہوئی تھی اور وہ سو گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اب ہم لوگوں کا جو کیبن تھا اس کے ہاف حصے پر گلاس لگا ہوا تھا کہ ہمیں باہر سے بھی نظر آ سکے، اگر وہاں پر کوئی گاڑی آئے یا کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہم لوگ بر وقت ان کو دیکھ کر وہاں پر پہنچ سکیں۔ جیسے میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے پیٹرول پمپ کے باہر جہاں پر وہ ہم لوگوں کا وہ فلنگ پوائنٹ تھا وہاں پر جیسے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ اسی سمت میں دیکھے جا رہی ہے جس طرف ہم لوگوں کے کیبن تھے۔ میری ایک دم سے اس پر نظر پڑی اور نظر بھی اس طرح سے پڑی جیسے باقاعدہ اس نے مجھے متوجہ کیا اپنی طرف۔ کوئی اس نے آ کر کیبن کا ڈور نوک نہیں کیا تھا، وہ اسٹل فلنگ پوائنٹ پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ نہ تو اس کے پاس کوئی گاڑی ہے نہ ہی بائک ہے، پھر یہ اتنی رات کو یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے لگا شاید کوئی گاڑی خراب ہوگی ہو، کوئی مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے پاس کوئی آبادی ہو، وہاں سے کوئی آیا ہو مدد کے لیے۔ میں اٹھا اور باہر گیا۔ وہ جو عورت تھی جب اس نے میری طرف دیکھا تو 2 قدم آگے بڑھی اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ جس پر اس عورت کا یہ کہنا تھا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری مدد کر دیں، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہیں پاس میں میرا بیٹا زخمی پڑا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب چلیں، کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ میں نے یہ بھی نہیں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنے باقی جو 2 ساتھی تھے ان کو بھی جگا لوں۔ میں فوراً سے اس عورت کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ وہ جو عورت تھی جیسے اس نے روڈ کراس کیا وہ مجھے جنگل کے حصے میں لے گئی، یہی نہیں وہ مجھے بالکل جنگل کے بیچوں بیچ لے گئی۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک دم سے میری 6 سینس نے کلک کیا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا کسی گاڑی کی کوئی آواز تو آتی، یہاں پر تو روڈ پر اس ٹائم کوئی گاڑی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس عورت سے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں، کہاں پر آپ کا بچہ اور اس جنگل میں کیسے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بہت تیز قدموں کے ساتھ میرے آگے آگے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے جب تھوڑا سا عجیب لگا، جنگل اتنا سنسان ویران، رات کا ٹائم، اتنا سناٹا اور اتنے اندھیرے جنگل میں وہ اس طرح سے چلتی ہوئی جا رہی تھی جیسے اسے سب کچھ کلیئر نظر آ رہا ہے، جبکہ میں بہت مشکل سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے بہت سا غصہ آیا اور میں نے اسے یہ کہا کہ تم مجھے بتاتی ہو کہ تم کون ہو، کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ جیسے میں نے اونچی آواز میں اس کے ساتھ بات کی تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، پورا چہرہ اس طرح سے جلا اور کٹا ہوا تھا جس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے اس کی وہ چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی اور اپنے موبائل کی ٹارچ میں اس کا چہرہ دیکھا تو میں الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ جب میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو وہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی میرے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بہت مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے جان بچاتا ہوا میں اپنے کیبن میں پہنچا اور میں نے فوراً سے اپنے ساتھیوں کو بھی جگایا۔ جب وہ لوگ جاگ گئے تو میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میرے دل دماغ پر اس ہیپننگ کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں نے وہ جاب ہی چھوڑ دی۔ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ دوبارہ میں اس پیٹرول پمپ پر جاب کر سکوں، لیکن میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں دیا اور میں بر وقت وہاں سے بھاگنے پر کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی قاسم شیئر کر رہے ہیں۔
قاسم کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ میں اور میرا دوست ہم لوگوں نے حیدرآباد جانا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ٹرین کا سفر کریں گے۔ ٹرین پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم لوگ بائی ٹرین جائیں، ٹرین کے سفر کو بھی ہم لوگ انجوائے کریں۔ جیسے راستے میں اتنے زیادہ اسٹیشن آتے ہیں، اس جرنی کو بھی ہم لوگ انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے اپنی ٹکٹ بک کروائی اور ہم لوگ حیدرآباد کے لیے فیصل آباد سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کافی زیادہ اسٹیشن بھی آئے۔ ایک جگہ تھی، وہاں پر ٹرین نے کچھ دیر رکنا تھا، ہم لوگ وہاں پر رکے۔ باہر ہم لوگ بھی جیسے باقی کے پیسنجرز باہر نکلتے ہیں، ہم لوگ بھی نکلے، میں اور میرا دوست طارق، ہم دونوں اترے اور ہم لوگوں نے چائے پی، کھانا کھایا۔ تو ابھی ٹرین جانے میں کچھ ٹائم تھا، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ ایسے پیسنجرز تھے جن کا ویٹ ہو رہا تھا۔ تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہ مناسب سمجھا کہ ذرا اس جگہ کو دیکھتے ہیں۔ کافی زیادہ ویران وہ اسٹیشن تھا، بہت زیادہ آبادی میں وہ اسٹیشن نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی بہت بڑا وہ اسٹیشن تھا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت قدیم اور پرانا اسٹیشن ہے۔ ہم دونوں دوست باتیں کرتے کرتے ٹرین سے تھوڑا دور نکل گئے۔ جیسے ہم لوگ ٹرین سے تھوڑا دور نکلے، ابھی ہم لوگ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ دیکھو کتنے ویرانے میں یہ اسٹیشن ہے، یہاں پر جیسے آبادی بھی نہیں ہے تو یہاں پر جنات وغیرہ بھی ہوں گے۔ ہم لوگ ویسے ہی یہ باتیں کرنے لگ گئے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہنسنے لگ گیا ہے، اور جو ہنسی کی آواز تھی وہ کسی بچے کی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ ہنس رہا ہے۔ ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ شاید جیسے اتنے زیادہ پیسنجرز ہیں، کوئی بچہ ہوگا کسی کا، ہم لوگوں کو دیکھ کے بھاگتا ہوا ادھر آ گیا ہوگا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور ہنسی کی جو آواز تھی وہ بالکل ہم لوگوں کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست طارق سے یہ کہا کہ جیسے میں ہنسی کی آواز سن رہا ہوں، کیا تم نے بھی سنی ہے؟ اس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے بھی سنی ہے۔ پھر ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ہم جنات کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے اور ہم لوگ وہم کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پھر چلنے لگ گئے، تھوڑا سا اور آگے نکل آئے۔ بہت زیادہ گہری رات تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو وہ ٹرین کھڑی نظر آتی تھی اور اسٹیشن پر چلتے ہوئے کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ طارق نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگ کافی زیادہ آگے نکل آئے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ٹرین چل پڑے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے واپس ہی پلٹے تو ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، کسی کے بھاگنے کی ہم لوگوں کو آواز آئی۔ پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ریل کی پٹری کے اوپر 3 سے 4 بچے بھاگ رہے تھے۔ وہ بچے 6 سے 7 سال کی عمر کے ہوں گے۔ ہم لوگ بڑے زیادہ حیران ہوئے کہ یہ بچے کون ہیں۔ وہ بچے باقاعدہ اس پٹری کے اوپر بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر جمپ کر رہے تھے، کبھی ادھر جمپ کر رہے تھے۔ طارق نے مجھے یہ کہا کہ یہ بچے کون ہیں؟ ہم لوگوں نے انہیں آواز بھی دی کہ تم لوگ کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے ہماری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ جیسے ہی تھوڑا سا ان کے قریب جانے لگے، وہ بچے اور زیادہ تیزی سے کھیلنا شروع ہو گئے، اچھلنے لگ گئے، اور عجیب و غریب انداز سے اچھلنے لگ گئے۔ اب جہاں پر وہ بچے کھیل رہے تھے وہیں پر ریل کی پٹری کے پاس ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا ہے۔ دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے اور اس کے ساتھ یہ 4 بچے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کہ یہاں پر تو آبادی بھی نہیں ہے، اتنا سناٹا، اتنا ویرانہ ہے، اتنی رات کو 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوگا، یہ بچے اور عورت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ان سے 10 سے 15 قدم کے فاصلے پر تھے۔ ہم لوگوں نے پھر ان لوگوں کو آواز دی کہ تم لوگ کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اب ان لوگوں نے ہم لوگوں کی آواز سن لی۔ جیسے ہم لوگوں نے انہیں بلایا، ان لوگوں نے ہماری طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ وہ آنکھیں چمک رہی تھیں، ان 4 بچوں کی آنکھیں، اور ان کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے سینگ بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ بالکل ہم لوگوں کے سامنے پلک جھپکتے وہ 5 غائب ہو گئے، وہ 4 بچے اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے، ہم لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ بھاگے تو آگے وہاں پر اور بھی مسافر تھے۔ جب ان لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہم لوگوں کو سنبھالا، ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ کافی زیادہ وہاں پر کراؤڈ ہو گیا، بہت لوگ اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پر وہ جو کلی تھے وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھے، ان کو بھی یہ ساری بات بتائی۔ تو ان میں ایک بوڑھا ایجڈ سا کلی بھی تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے جو زندہ بچ کر آ گئے ہو، ان ویرانوں میں بے تحاشا جنات ہیں۔ ہم لوگوں کو کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس اسٹیشن پر ہم لوگوں کو رکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس اسٹیشن پر ہم لوگ نہ رکیں، کیونکہ یہاں پر آبادی دور دور تک نہیں ہے۔ بہت مشکل سے کوئی
جو پاس کے گاؤں ہیں وہاں سے اگر کسی کو کوئی بکنگ ہو تو وہ یہاں پر آتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر رکنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ دوبارہ کبھی بھی ایسی غلطی مت کرنا کہ اسٹیشن پر گاڑی رکے اور تم لوگ ان ویرانوں کی طرف جاؤ۔ ہم لوگوں کو بہت سا بخار ہو گیا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ فوراً سے جا کر جو ہم لوگوں کا باکس تھا اس میں جا کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ کبھی بھی ہم لوگ وہ دن نہیں بھول سکتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا۔ جب ہم لوگ حیدرآباد پہنچے، وہاں پر ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، ان کے گھر گئے، ان کو بھی یہ ساری بات بتائی، دم وغیرہ بھی کروایا۔ تو وہاں پر جن سے ہم لوگوں نے دم کروایا ان بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر جنات ہوں، اگر آدھی رات کے ٹائم ان کو بار بار ان کا ذکر کیا جائے تو کبھی کبھار کچھ جنات اس نیچر کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، اس انسان کو اپنا آپ دکھا دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ رات کے ٹائم کھلی فضا میں جنات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے یا نہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ قاسم آپ کا۔ اس طرح جب کبھی بھی انسان کسی بھی جگہ پر جائے، کسی بھی نئی جگہ پر جائے، کوئی بھی اسٹیشن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کہیں آپ کی گاڑی رک جائے یا آپ لوگ گاڑی کا خود سے کوئی اسٹے کریں، تو کبھی بھی ویرانوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی جگہ پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت کیا کریں، اور سب سے بڑی بات، سفر شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سے اپنی زندگی کی اور خیریت کی دعا کیا کریں۔ اس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشینور57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔